السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام اور حاضر باش طلباء اعظام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تاج الشریعہ کے عرس کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا۔ آئیے اپنی گفتگو سے پہلے ایک بار آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقصدنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، جب ہم اس عالم رنگ بو کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس فرش گیتی پر ہر چیز خوف و ہراس سے دوچار نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ لہلاتے ہوئے گھاس اس بات سے لرزا و ترسا ہے کہ کہیں چار پیر والا نہ آ رہا ہو۔ چار پیر والا اس خوف سے دہشت زدہ ہے کہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ رہا ہو۔ مجرم پولیس سے دہشت زدہ ہے، چور کوتوال سے دہشت زدہ ہے۔ غرض کے جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھے ہر طرف خوف و دہشت ہی کا دورہ ہے، ہر طرف خوف و دہشت ہی نظر آتی ہے۔ مگر اسی فرش گیتی پر، اسی عالم رنگ و بو میں ایک ایسی بھی مخلوق خدا کی آباد ہے جس کو خوف و دہشت کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ اسے آئندہ کا کوئی ڈر ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم ہے۔ ایسی مخلوق کو قرآن پاک میں اولیاء اللہ سے تعبیر کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے ولی ہیں کون؟ تو ولی اللہ کے لیے علماء کرام کا مختلف اقوال ہیں۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے هو المواظب علی الطاعات والمجتنب عن الکبائر، ولی وہ ہے جو طاعات پر ہمیشگی اختیار کرے
اور کبائر سے ہمیشہ بچتے رہے. یہ متکلمین کی تعریف ہے. کچھ علماء نے یوں تعریف کی ہے کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کے ولی ہے. اسی لیے اسی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ کامل سہسرامی نے یوں شعر کہا ہے کہ خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آتا. سبحان اللہ. ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کو قبولیت عامہ حاصل ہو، عام و خاص ہر شخص انہیں خدا کا مقبول بندہ مانتا ہو، اللہ کا ولی مانتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اس حدیث کے بموجب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جو تمام مسلمان جس کو اچھا کہیں وہ اچھے ہیں، تمام مسلمان جس کو ولی کہیں تو وہ ولی ہیں. سبحان اللہ. اب اس نقطۂ نظر سے ہم تینوں تعریف کے نقطۂ نظر سے حضور تاج الشریعہ کی ولایت کو دیکھتے ہیں. تو تینوں نقطۂ نظر سے، تینوں تعریفات کی روشنی میں آپ ولایت کے منصب اعلیٰ پر فائز نظر آتے ہیں. متکلمین نے یہ تعریف کی ہے کہ ولی وہ ہے جو طاعت پر مواظبت کرے، ہمیشگی اختیار کرے، یعنی فرائض و واجبات کو ہمیشگی سے ادا کرے، پابندی سے ادا کرے اور کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہے. تو اس تناظر میں نے حضرت تاج الشریعہ کا مطالعہ کیا ہے، ان کی ذات کا معائنہ کیا ہے. میں نے 1 سال حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں گزارا ہے. میں نے 1 سال آپ کی نمازوں کی پابندی کا میں نے محاسبہ کیا ہے. اکثر بڑے بڑے کو میں نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز اکثر گھر میں غائب ہو جایا کرتی ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا میں نے مطالعہ 1 سال کیا. پورے 1 سال میں کبھی بھی فجر کی نماز چھوٹنا تو درکنار ہے، کبھی آپ کی جماعت تک نہ چھوٹی. یہ آپ کی شریعت کی پابندی کا حال ہے. شریعت کی پابندی میں ایک کڑی استاذ کی تعظیم کا بھی آتا ہے. استاذ اور ماں باپ کی تعظیم واجب ہے. اس نقطۂ نظر سے آپ بھی یعنی حضور تاج الشریعہ اس کی پابندی کے اعلیٰ معیار پر فائز. یہ بھی میں اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب میں علی پور کلیاچک میں مدرس تھا، حضرت کو میں نے ہی مدعو کیا اور حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب بھی تشریف لائے تھے بحیثیت ممتحن، اور تاج الشریعہ بحیثیت پیر صاحب تشریف لائے تھے تبرکن. خواجہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ سادگی میں رہا کرتے تھے، تواضع و انکساری میں رہا کرتے تھے. تاج الشریعہ پہلے سے اسٹیج میں موجود تھے اور امام علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب بعد میں آ کر کے بلا کسی نعرہ وغیرہ کے اچانک آ کر کے چپکے سے تاج الشریعہ کے پیچھے بیٹھ گئے. تاج الشریعہ کے خواجہ مظفر حسین صاحب استاد ہیں. منظر اسلام میں جب تک تاج الشریعہ نے تعلیم حاصل کی، اس زمانے کے آپ کے استاد ہیں. تو تاج الشریعہ کی استاد کی تعلیم کا ہم نے یہ حال دیکھا کہ جو ہی پلٹ کے انہوں نے دیکھا کہ میرے پیچھے خواجہ صاحب ہیں، وہ فوراً پیچھے ہو گئے. کہا کہ حضور آپ میرے پیچھے، میں کبھی یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، آپ آگے آئیں. سبحان اللہ. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں گرچہ استاد ہوں مگر آپ صاحب نسبت ہیں، نبیر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے فرزند ہیں. آپ میرے سے آپ کی آپ کا رتبہ،
आपका जो है रुतबा अफजल है, इस बिना पर आप आगे रहें। लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि उस्ताद मेरे पीछे रहे, मैं उस्ताद के आगे रहूं। यही बात चलती रही। हजरत ख्वाजा साहब फरमाने लगे कि आप आगे रहें, और हजरत ताजुश्शरिया फरमाने लगे कि आप आगे रहें। इसी में दोनों में बहस चलती रही। दोनों एक दूसरे को आगे करना चाहे, मगर कोई एक दूसरे के आगे न हुए। लास्ट में ताजुश्शरिया ने ये कहा कि अच्छा, ये बात तय पाए कि दोनों बराबर में बैठे, न कोई किसी के आगे होना, कोई किसी के पीछे। आखिर हुजूर ताजुश्शरिया आपसे आगे नहीं बैठे। ये आपकी शरीयत की पाबंदी का आलम था। इस नुक्ते नजर से देखिए तो आप यकीनन वली कामिल हैं। दूसरी तारीफ जो उलमा ने की है कि वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आए। तो दुनिया के लोग जानते हैं कि आपकी नूरानी सूरत देखकर हर शख्स ये कहने पर मजबूर हो जाता था कि कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई खुदा का बरगुज़िदा बंदा है। और उलमा ने ये भी जो है पहचान वली की बताई है कि वली की महफिल में जब बैठा जाए तो उस वली की महफिल में जो भी बात हो वो खुदा और रसूल से मुतालिक ही हो, दुनिया जो है ताल्लुकात से गुफ्तगू ना हो। तो इस जाविये नजर से देखा जाए, इस नुक्ते नजर से देखा जाए, तो जब भी आपकी बारगाह में कोई बैठता, या तो काल अल्लाह की बात होती, या काल रसूल की बात होती, या कोई फिक्र की बात होती, या दीन इस्लाम की कोई बात होती। तो इस नुक्ते नजर से भी आप वाक़ियतन अल्लाह की वली हैं। और तीसरी तारीफ ये की गई कि जिसे आम लोग यानी अवाम व खवास सब के सब वली कहें, वो वली है। आपकी कबूलियत आम्मा का यह आलम है कि न जाने कितने उलमा आपकी वलायत के कायल हैं, खवास उलमा के कायल हैं, आपकी वलायत के कायल हैं, और अवाम तो है ही। आपकी मकबूलियत आम्मा का ये आलम है कि आपके मुरीदीन में 3 करोड़ की तादाद है। तो जब आलम इस्लाम में 3 करोड़ लोग आपकी वलायत के कायल हैं, आपको वली मानते हैं, तो इस हदीस के बमौजिब मा राहुल मुस्लिमुना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान आम मुसलमान अच्छा कहे वो अच्छा है, जिसको वली कहे वो वली है। इस नुक्ते नजर से देखा जाए तो वाक़ियतन आप वलायत के आला मनसब पर फाइज हैं। ये आपकी वलायत की एक मुख्तसर सी झलक थी। वलायत के लिए इल्म भी शर्त है। इतना इल्म तो होना ही चाहिए कि जरूरत के मसाइल को वो किताबों की मदद से निकाल सके। मगर इल्म के नुक्ते नजर से भी देखा जाए तो इतना ही इल्म नहीं था, बल्कि आपको इतना इल्म था कि आलम इस्लाम को जो उलूम की जरूरत पड़ती, जिस मसले की जरूरत पड़ती, वो किताबों की मदद से हल करके पेश कर सकते थे। आपकी इल्मियत की एक झलक दिखा रहा हूं। एक गैर मुक़ल्लिद मौलवी है जिसका नाम है एहसान इलाही ज़हीर, जो अरब देश में रहता है। उसकी अरबी बड़ी ठोस है, बहुत मेयारी अरबी लिखता है। उन्होंने एक किताब इस ज़ौम में लिखी, हम अहले सुन्नत वल जमात और खासकर आला हज़रत से वाबस्तगान के बारे में, और बहुत सख्त अरबी में, बहुत मेयारी अरबी में, ये सोचकर उन्होंने एक किताब लिखी कि इन बरेलवियों में कोई ऐसा नहीं है जो इस मेयार की अरबी जबान में जवाब दे सके। और उस किताब का नाम रखा अल बरेलवियत। ये उसी जमाने की बात है जब मैं बरेली शरीफ में था। किताब छपकर आई, बटी, बहुत सख्त किताब है, सख्त अरबी है,
اور اس کتاب میں کہا کیا گیا ہے؟ کچھ کہا نہیں گیا ہے، صرف گالی گلوج سے اعلیٰ حضرت کو یاد کیا ہے، یا پھر اہل سنت والجماعت کے علماء کو گالی گلوج سے یاد کیا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی علمی بات نہیں ہے۔ زبان عربی سخت ہے، عربی معیاری ہے، اور یہ سوچ کر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ لیکن اس کتاب کے چھپنے کے بعد دنیا سنیت میں ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے کہ کون اس کا جواب لکھے گا، لیکن حضور تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا اور 1 مہینے میں اس کتاب کا جواب آپ نے تیار فرمایا، جس کا نام رکھا میرات النجدیہ، اور اس سے کہیں زیادہ سخت عربی، کہیں معیاری عربی آپ نے لکھی، اس کتاب کے لکھنے کے بعد وہ جو ہے احسان الہی ظہیر وہ مبہوت ہو گیا، وہ ساکت ہو گیا، آج تک اس سے جواب نہ بن سکا۔ یہ آپ کی علمیت کا حال ہے۔ اور بھی دیگر گوشے ہیں، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔